مسلمان فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح آ جائے، سمجھ جانا کہ اب مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، بس وہ فتح یاب ہو جائیں گے، بس جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اب یہاں پر بڑے بزرگ ہیں، ان کا بھی کام ہے کہ یہ کیا کریں، گھر سے نکلے تو اپن جس کو جانتے ہیں ان کے در پہ مارتے ہوئے آ جائے، مسجد آ رہا ہوں، اذان کی آواز سنا، نکلا مسجد سے 15 منٹ ہے، آتے آتے 2-3 گھروں کو مار لیتے آ گئے، ان سے اگر بچے آ گئے۔ عزیزان گرامی، میرے والد خود فرماتے ہیں کہ وہ بالکل چھوٹے، میرے والد یتیم تھے، اور ان کو مسجد چھوڑنے کے لیے میری دادی جایا کرتی تھی فجر کی نماز، بڑی مشکل سے لے کے جا کے، کیونکہ یہ گوڑا جو ہے نا کشن باغ کے آگے، وہ ندی موسیٰ گوڑا پورا جو ہے کھیت وغیرہ جنگل، وہاں پہ کتے تھے، پریشانی ہوتی تھی بچوں کو جانے، تو وہ مسجد قطب شاہی میں لے کے آگے چھوڑتے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر ایک بزرگ جو پڑوسی تھے، انہوں نے ذمہ داری لی، ہمارے والد کی، انہوں نے کہہ دیا کہ میں لے جاؤں گا۔ روزانہ فجر کو وہ آتے، دستک دیتے، والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کو لے جاتے تھے۔ تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کر سکتے ہیں۔ آتے ہوئے بازو پڑوسی ہے، دستک مارے، چلو ساتھ پکڑ کے لے کے آ جاؤ۔ تو دین میں قربانیاں بھی ہیں، اگر آپ قربانیاں دیکھیں تو صحابہ کی داستانیں بھری ہوئی ہیں، ان کی تاریخیں بڑی ہوئی ہیں کہ کیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اپنے وقت کو بھی لگایا، اپنی جان کو بھی لگایا، تبھی جا کے ان کو اتنے بلند مقامات ملے کہ تاریخ گواہ ہے۔ حضرت خبیب ایک ایسے صحابی رسول جنہوں نے دین کو قبول کیا، بس اب دین کو قبول کیا کرنا تھا کہ کفار مکہ ان کی جان کے دشمن پڑ گئے، اتنے جانی دشمن ہو۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کی مسجد سے یہاں سے جو کام شروع ہوا، الحمدللہ کتنے کلومیٹر تک ہو گیا؟ 1 کلومیٹر سے زائد، اور اضلاع وغیرہ میں بھی یہ کام چل رہا ہے کہ آپ کے مسجد کے نوجوان الحمدللہ لوگوں کو فجر کے لیے بلانے لگے۔ جہاں پر 5 لوگ آتے ہیں، میں خود فوٹوز دیکھا ہوں، 2-2 3-3 صف لوگوں کے، 2-2 3-3 صف ہو گئے مسجد میں فجر کی نماز میں۔ آپ بھی آ رہے ہوں گے، ممکن ہے آپ بھی آ رہے ہوں گے، ممکن ہے آپ بھی آ رہے، جو نہیں آ رہے وہ آ کر دیکھو کیسا مزہ آ رہا۔ ایک یہودی اس نے کہہ دیا تھا کہ اس دن مسلمان کامیاب ہو جائیں گے جس دن ان کی فجر کی نماز میں جمعہ کی آبادی ہوگی، اس دن مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، یہودی کہہ رہا ہے۔ اور یہودیوں کے اندازے 100% صحیح ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالی بڑبڑاتے نہیں ہیں، وہ پہلے ایکسپیرینس کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، 100 سال کی پلاننگ ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس نے کہہ دیا، یہ ثابت ہے کہ آپ نے صرف 3 صحابہ سے ملاقات کی، باقی صحابہ سے ان کو ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ عزیزان گرامی قدر، تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی صدی میں شروع کے ابتدائی 100 سال میں صحابہ کا دور مکمل ہو گیا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی تاریخ کو اٹھائیں گے، تو انہوں نے جو حکمت عملی سے دین کا کام کیا، وہ ایسا پھیلا، ایسا پھلا پھولا کہ صرف 100 سال کے عرصے میں، اس کے اندر ہی 100 سال کے عرصے کے اندر ہی آدھی دنیا 23 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہو گئی، اور وہ 100 سال رہے، پھر آج کے 1445 سال ہو گئے۔ مسلمانوں کی کیا تعداد ہے، کیا مقدار ہے، کہ انہوں نے کتنا کام کیا، اس کو سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا وجہ رہی؟ وجہ صرف یہ ہے، حکمت سے خالی ہو گئے، اخلاق سے دور ہو گئے۔ تو اخلاق ہونا ہے، حکمت عملی ہونا ہے، اور ساتھ میں جذبہ ایمان ہونا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آج جو میں مضمون لیا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کا کام بغیر حکمت کے نہیں، بغیر سیاست، بغیر دور اندیشی، بغیر حکمت عملی کے دین کا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کرے منہ کا بل گر کے بغیر حکمت کے، زری نادانی، ان کو عمر قید کی سزا سنا دی جا سکتی ہے۔ حال ہی میں مولانا کلیم صاحب کا آپ نے واقعہ سنا ہے، اخبارات کی زینت بنے ہوئے، بڑی عمر کے ہو گئے، ہمارے کو کیا، ہم تو کھاتے پیتے مست ہے، ہمارے کو کیا لینا دینا ہے، ہمارے بال وائٹ ہو گئے، سفید ہو رہے، ہمارے کو کسی چیز کے لین دین نہیں ہے، میں کھاؤں، میں صحت مند رہوں، یہی ہمارے لیے کافی، ہم سمجھ رہے ہیں۔ مولانا کلیم صاحب، انہوں نے دین کا کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، ہزاروں کے مجموعے سے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، لیکن ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔
پیغام دین دینا، دین کی تبلیغ میں حصہ لینا اور وہ مسلمان ہونا، یہ ان کا مشن تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کے مشن کو اپنایا، لیکن تھوڑی سی حکمت سے دوری کیا ہو گئی کہ ایک ایسا بندہ ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرا جو ان کو اور ان کی پوری آرگنائزیشن کو تا عمر کی قید کی سزا سنا دیا۔ وہ آیا اور آ کر ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرا اور اس کے بعد جا کے کیس دائر کر دیا کہ زبردستی انہوں نے مجھ پہ اسلام تھوپا ہے۔ لہذا کیس چلا، ان کو اور ان کی پوری جماعت عمر قید کی سزا سنا دی گئی، کیونکہ وہ زبردستی مذہب بدل رہے۔ حکمت سے ذری غفلت انسان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی۔ عمر بھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بڑا مقام جانتا، ان کو بڑا مقام دے گا، لیکن دنیا میں جو کام ان کا جو چل رہا تھا وہ اب موقوف ہو گیا۔ کیوں؟ حکمت سے دوری۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب ہے، وہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں۔ جو آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو باضابطہ وہ باؤنڈ بناتے ہیں اور اس باؤنڈ میں پورے مکمل شرائط ہوتے ہیں، اس پر وکیل کی سائن ہوتی ہے جو ان کے مکتب فکر کا غیر مسلم ہوتا ہے، اس کی سائن اس کے سامنے 2-3 لوگوں کو گواہ بنا کر اس کی دستخط ہوتی ہے، اس کا فنگر پرنٹ بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈاکیومنٹ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو لے کر جا کر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں مسلمان کی۔ ذری حکمت سے دوری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دین کا کام بغیر حکمت کے نہیں، اور دین کے کام میں قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ یہی میرا مضمون رہا کہ دین کی جو بھی تبلیغ کرنا چاہیں تو پہلے حکمت سے آراستہ ہوں، ہر چیز پر سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ حیدرآباد کی بریانی تو ورلڈ فیمس ہے، لیکن دل بھر مسالے سے بنی ہر ڈش بریانی سے کم نہیں۔ نان ویج ہو یا ویج، ہر ڈش بنے گی اب مزیدار دل بھر مسالے کے ساتھ۔ اب روز بنے گا حیدرآبادی ذائقے دار کھانا آپ کے گھر بھی دل بھر سٹائل میں۔ دل بھر مسالے، اصلی مسالے، حقیقی ذائقہ۔